السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین مجلس اور آج کی اس سالانہ اجلاس کے صدارت کر رہے فضیلت الشیخ محمد الیاس صاحب سلفی، سابق ناظم جامعہ اسلامیہ شکراوہ، اور مہمان خصوصی کے طور پر تشریف فرما ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عیسیٰ انیس صاحب، جامعی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ہریانہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما محمد مبارک مدنی صاحب، جو کہ ہریانہ وقف بورڈ میں ویلفیئر آفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جو کہ میرے ہم سبق بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں، اور مولانا حکیم الدین صاحب سنابلی صاحب، جو کہ جمیرہ اپنا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ناظم ہیں، اور جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے مہمان، ائمہ حضرات، اور جتنے بھی والدین، سرپرست اور آس پاس سے آئے ہوئے بستی مقامی ساتھی، سبھی کو میرا سلام۔ سب سے پہلے چونکہ جیسا کہ حکیم الدین صاحب نے دعوت نامہ بھجوایا تھا اور میری ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ کو وقت پہ پہنچنا ہے، لیکن میں آپ کو معذرت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، صبح ایک حادثہ ایسا درپیش آ گیا گھاسیڑا میں، جو ہماری رشتہ داری میں تھا۔ اچانک ایک بہت بڑی موت ہوئی، مجھے وہاں جانا پڑ گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں دیر سے پہنچا۔ سب سے پہلے ابھی جو آپ سبھی سرپرست اور والدین حضرات خاص طور سے جو اپنے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں پر آئے اور اپنا قیمتی وقت نکالا، بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ یہ سالانہ جو اجلاس ہوتا ہے یا سالانہ جو انجمنیں ہوتی ہیں، اس میں بچے کو کیا پڑھایا، کیا سکھایا، وہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ سٹیج کے مادھیم سے ہم اس چیز کو جج کر پاتے ہیں اور اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے بچے کو جس مدرسے میں یا اسکول میں ڈالا ہے کہ آخر اس نے کیا سیکھا ہے اور کیا پایا ہے۔ تو بچوں کی تقریر سننے سے اور بیچ بیچ میں گاہے بگاہے، چونکہ میں مینجمنٹ کا حصہ ہوں، میں رکن ہوں، بیچ میں آنا ہوتا ہے، بچوں سے ملنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو اساتذہ کی طرف سے اور ٹیچرز کی طرف سے جو محنت کی جا رہی ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے۔ میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مینجمنٹ کا حصہ ہوں یا حکیم الدین صاحب میرے ہم سبق ہیں، ساتھی ہیں۔ واقعی میں اس چیز کا احساس آپ نے اور اس چیز کا رزلٹ آپ نے خود بھی اسٹیج کے نتیجے سے جو بچوں کو سنا، 2 تقریریں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اسٹیج پر آ کر بولنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہاں بہت بڑی ہمت چاہیے بولنے کے لیے۔ تو بہت اچھا لگا، اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا، مبارک بھائی جب ہم مہاد میں تھے تو میری پہلی پوزیشن ہندی میں آئی تھی، حکیم الدین صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا۔ تو میں جذباتی سا ہو گیا، میں نے دیکھا ان بچوں کو، اور ایک شکایت جو بار بار حکیم الدین صاحب کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں چاہے ان پڑھتا لگا لیجئے، جہالت لگا لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، کہ آج سالانہ اجلاس تھا، آپ کے بچوں کے نتائج یہاں پر گھوشت کرنے تھے، رزلٹ بتانا تھا، اور اس میں جو پوزیشن آپ کے بچے نے حاصل کی ہے وہ بتائی جانی تھی، لیکن پھر بھی بہت سے والدین، سرپرست اور گارجین حضرات غیر حاضر رہے۔ اپنے بچے کی ہمت افزائی کے لیے ہمیں ضرور ایسے پروگراموں میں آنا چاہیے۔ چونکہ مسلکی طور پر میں حنفی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرے والد صاحب نے پھر بھی ایک اہل حدیث کے ادارے کا چین کیا، اور میرے والد صاحب ہر انجمن میں اور ہر سالانہ اجلاس میں مجھے سننے کے لیے ضرور جاتے تھے۔ ایک بار میں نے انگلش میں بھی فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی سنابل کے اندر۔ میرے 2 ساتھی میرے بیچ میں ہیں، یہ اچھے سے جان رہے ہیں۔ تو اس سے اب ماں باپ کو خوشی ملتی ہے، جو سرپرست ہیں ان کو خوشی ملتی ہے۔ ایک بہت اچھا ماحول، بہت اچھا اثر دیکھنے کو ملا الحمدللہ، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کا تعاون اولین ہے کہ جب تک آپ حضرات
ادارے کا ساتھ نہیں دیں گے، اور وہ ساتھ دینا، تعاون کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مالی طور پر کریں، اپنی حاضری دے کر، اپنے وچاروں سے، اپنے خیالوں سے، اور یہاں مینجمنٹ کا، اور جو ہمارا یہ اسکول ہے، جو میرا اسکول، اس کی تعلیم کو آپ دیکھیے، الحمدللہ یہاں پر عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہم آہنگ ہے، اور یہ چیز آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی۔ اور اس پیٹرن پر اب آج کل بہت سے اسکول چلائے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو آپ کے علاقے میں گھر بیٹھے مل رہی ہے، جس میں عصری تعلیم کے ساتھ، جس میں آپ کو ہندی بھی پڑھایا جاتا ہے، انگلش بھی پڑھایا جاتا ہے، میتھمیٹکس بھی پڑھایا جاتا ہے، اور سائنس بھی پڑھایا جاتا ہے، دینیات بھی ہے، اسلامی علوم بھی ہیں، الحمدللہ قرآن شریف کا علم بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو بہت اچھا لگا، الحمدللہ بچوں کو انعام لیتے ہوئے دیکھا گیا، اپنا پرانا وقت یاد آ گیا، اور وہ ایام یاد آ گئے جس زمانے میں ہم بھی تقریریں کیا کرتے تھے، ہفتہ واری انجمنیں ہوتی تھی، پھر سالانہ انجمن کے لیے کیا تیاریاں ہوتی تھی۔ الحمدللہ بچوں نے بہت اچھے محنت کی، اور انہوں نے اولین پوزیشنیں حاصل کی، اور تقریروں میں حصہ لیا، اور بہت بہت اچھی کارکردگی رہی بچوں کی۔ اور سبھی بچے جنہوں نے تقریروں میں حصہ لیا، یا جنہوں نے اول، دوم، سوم پوزیشن حاصل کی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میری طرف سے 5100 روپے انعام آپ کا انشاءاللہ۔ السلام۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اب تاثرات کے لیے میری نظر